السلام علیکم دوستو، ایگریکلچر ٹپس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ایکٹیو بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجوین خراسانی۔ اس کا انگریزی نام ہین بین ہے۔ تعارف: یہ پودا خودرو حالت میں کشمیر اور سوات میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ نباتاتی تقسیم کے لحاظ سے اس کا تعلق ٹماٹر والے خاندان سے ہے۔ اس کے پتے اور گنچوں میں معلق اجزاء پائے جاتے ہیں جنہیں الکلائیڈ کہتے ہیں۔ اجوین خراسانی کامیاب کاشت کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زمین اور آب و ہوا: زرخیز اور آب پاشی علاقوں میں اس کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ ریتلی، سیم زدہ اور تھور والی زمین اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ یہ موسم سرما کی فصل ہے، یعنی اس کی بڑھوتری کے لیے ٹھنڈے موسم کی ضرورت ہے اور فصل پکتے وقت گرم موسم درکار ہوتا ہے۔ زمین کی تیاری اور کھاد: زمین کو اچھی طرح تیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ 4-5 مرتبہ ہل و سہاگا چلایا جائے تاکہ مٹی اچھی طرح باریک اور بربری ہو جائے۔ اگر زمین اونچی نیچی ہو تو اس کو ہموار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فصل بونے سے 15-20 دن پہلے فی ایکڑ 10-12 گڈھے کھاد گوبر جو کہ اچھی طرح گلی سڑی ہو کھیت میں بکھیر کر ہل چلانا چاہیے تاکہ کھاد زمین میں اچھی طرح مل جائے۔ بعد میں سہاگا پھیر دیا جائے، پھر روانی کر کے 2 دفعہ ہل و سہاگا چلا دیا جائے۔ شرعت تخم: 2.5 سے 3 کلو بیج فی ایکڑ کافی ہوتا ہے۔ اس کا بیج خشخاش کے دانے سے تقریباً 3 گنا بڑا ہوتا ہے۔ طریقہ کاشت: اجوین خراسانی کی کاشت خشک اور وتر دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ خشک بجائی کی صورت میں 1.5 فٹ کے فاصلے پر کھلیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے اوپر 1 فٹ کے فاصلے پر بیج کی چٹکیاں لگائی جاتی ہیں۔ بیج چونکہ بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو مٹی میں ملا کر استعمال کیا جائے تو بیج کم مقدار میں استعمال ہوگا۔ اس طریقہ بجائی میں بیج بونے کے فوراً بعد کھیت کو پانی دے دیا جاتا ہے۔ پانی اتنی مقدار میں دیا جائے کہ صرف اس کی نمی کھلیوں کے اوپر تک بآسانی پہنچ جائے اور پانی کھلیوں کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ اس سے زمین کی سطح پر کھرنڈ بن جائیں گے۔ زمین کی سطح پر کھرنڈ بن جانے سے بیج اگ نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ وتر میں کاشت کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں زمین کو پانی دینے کے بعد جب وتر آ جائے تو ہل و سہاگا چلا کر زمین کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ پھر 1.5 فٹ کے فاصلے پر کاٹن ڈرل یا ہینڈ ڈرل سے اس کی بجائی کر لی جاتی ہے۔ بجائی کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ زمین میں نمی کافی مقدار میں موجود ہے۔ بیج زمین میں آدھا یا پون انچ سے زیادہ گہرا نہیں ہونا چاہیے۔ بیج زیادہ گہرا بونے کی صورت میں اس کا اگاؤ کمزور ہوگا۔ 10-12 روز کے بعد اگاؤ مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت کاشت: اس کی بجائی ماہ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں کر دینی چاہیے۔ جوں جوں بجائی میں دیر ہوگی اسی حساب سے پیداوار کم رہے گی۔ چھدرائی: جب پودے 3 یا 4 انچ اونچے ہو جائیں تو ان کی چھدرائی کر دینی چاہیے۔ چھدرائی اس طرح کرنی چاہیے کہ پودوں کا باہمی فاصلہ تقریباً 6 انچ رہے۔ جب پودے 4 یا 5 انچ کے ہو جائیں تو پھر دوبارہ ان کی چھدرائی کر دینی چاہیے۔ پودے کے درمیانی فاصلہ 1 فٹ تک رکھا جائے۔ زرخیز زمین میں پودے سے پودے کا فاصلہ 12 انچ ضروری ہے۔ نلائی: 2 دفعہ نلائی کر دینی چاہیے تاکہ جڑی بوٹیاں نہ بڑھنے پائیں۔ برداشت: مارچ کے آخر یا اپریل میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ پودے کی کٹائی آہستہ آہستہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے ڈوڈے جو کہ بیج سے بھرے ہوتے ہیں ان کے منہ پر ایک ڈھیلا سا ڈھکنا ہوتا ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ ڈوڈو ٹوٹ جانے کی صورت میں اس کا سارا بیج زمین پر گر جاتا ہے۔ بیج چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ پیداوار: اس کی بیج کی پیداوار 3 سے 4 کلو گرام فی ایکڑ ہے۔ فائدے: اس کے بیج دماغی بیماریوں، اپاہج پن، پرانی کھانسی، دمہ اور ہچکی وغیرہ میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں سے ٹنچر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ دانت کے کھوکھلے حصے میں اس کا سفوف بھر دیں تو درد سے آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے
درد گردہ بد ہضمی کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ کان کے درد کو تسکین دیتی ہے، جسم کے کسی حصے سے خون بہنے کو روکتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، جو شاندے کی کلی دانت کے درد کے لیے کافی ہے۔ منہ سے خون آتا ہو تو خشخاش کے ہمراہ مفید ہے۔ احتیاط: اجوائن خراسانی زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ کھانے سے جنونی کیفیت کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی علامات کا فوراً علاج کیا جانا چاہیے۔ مریض کو قے کروا کر معدہ صاف کر دینا چاہیے یا مریض کو فوراً قریبی ہسپتال لے جانا چاہیے اور بعد ازاں گائے یا بکری کا دودھ استعمال کروانا چاہیے۔ شکریہ، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ والسلام۔